اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس کے بھی سامنے سر جھکایا جا رہا ہے طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جا رہا ہے تو طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے. تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور کہ ہم مسلمان ابھی تک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے. یہ دین تو سارے نبیوں کا ہے. یہ دین تو ایشوریہ دھرم، ایشوریہ مذہب، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے. یہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. کتنے کلیئر لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے یہ. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا. ہم نے آپ کو کوئی نیا اسلام، کوئی نئی شریعت دے کر نہیں بھیجا. آپ کو اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا گیا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا. جو شریعت نوح علیہ السلام لے کر گئے تھے، جو پیغام محمد نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دیا، ہم نے نوح کو جو دین دے کر بھیجا تھا، جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کر دی، نوح علیہ السلام جو دین لے کر گئے وہی دین دے کر ہم نے آپ کو بھی بھیجا. اور نوح کے بعد بھی جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، ہم نے ان کو بھی جو دین، جو شریعت ہم نے ان کے اوپر نافذ کی تھی، ہم نے جو پیغام ان کو دے کر بھیجا تھا، نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ جو دین لے کر گئے وہی دین دے کر ہم نے آپ کو بھیجا. کتنا کلیئر ہے، یعنی کوئی نیا دین نہیں ہے. اب غور کریے، نوح علیہ السلام سے جوڑا ہے جو دین نوح لے کر گئے تھے. اور ہم پڑھیں، مطالعہ کریں تو نوح علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق نکلے گا ہمارے ہندو بھائیوں سے، جن کو وہ منو کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور منوسمرتی جب پڑھیں گے تو منو کے پتر کا، منو کے لڑکے کا ذکر اس میں آیا ہے جو پہاڑ کی اوپر چڑھ گیا تھا. اور منو نے اپنے پتر سے کہا تھا، ہے میرے پتر، میری کشتی، میری ناوکا میں، میری ناوکا میں آ جا، میری ناؤ میں بیٹھ جا. آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا. لیکن منو کے پتر نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں، پروت پہ چڑھ گیا ہوں، یہاں پر اللہ کا عذاب، ایشوریہ پرکوپ یہاں تک نہیں آئے گا. زمین سے پانی نکلا، منوسمرتی میں لکھا، دھرتی سے پانی اور آسمان سے بارش، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، اور پانی پہاڑ تک پہنچ گیا. اور منو کا پتر منو کے آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا. یعنی منو اپنے پتر کو نہیں بچا سکے. جو واقعہ منوسمرتی میں منو کے بیٹے کا لکھا ہے، یہی قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تو ان کا بیٹا تک جب ان پر ایمان نہیں لایا تو اللہ کا جب عذاب آیا اور نوح نے بد دعا کی تو زمین سے پانی اور آسمان سے بارش، اور نوح کا بیٹا کنعان جب پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میرے کشتی میں آ جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، پہاڑ پہ چڑھا رہا اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا. جو واقعہ قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کیا ہے، وہی واقعہ منوسمرتی میں منو کے تعلق سے آیا ہے. سمبند میں کتنا گہرا تعلق ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین.
آپ سے پہلے جو نوح علیہ السلام کو ہم نے جو دین دیا تھا، جس شریعت کو ہم نے ان کے اوپر نافذ کیا تھا، آپ کے لیے اسی دین کو ہم نے مشروع قرار دیا۔ نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی ہم نے یہی دین دے کر بھیجا۔ ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچا پائے، ہم اس میں ناکام رہے، فیل ہو گئے۔ ہم یہودیوں سے یہ نہیں بتا پائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے وہی ہماری دعوت ہے۔ ہم عیسائیوں کو، کرسچن برادری کو یہ نہیں بتا پائے کہ جو عیسائیوں کی تعلیم ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ۔ ہم کہاں تمہیں کوئی نیا دین دے رہے ہیں؟ ہم ہندو بھائیوں کو یہ نہیں بتا پائے کہ جو دین تمہارے کرشن جی نے اور رام چندر جی نے تمہیں دیا ہے، منو نے تمہیں دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لے کر آئے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، قرآن کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اب دوسری آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس سے یہ پتا چلے گا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اور جن کو کتاب دی گئی، ان سب کا کلمہ بھی ایک تھا۔ جب دین ایک تھا تو کلمہ بھی ایک تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کی زبان سے اناؤنسمنٹ کروایا، اعلان کروایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ کتنی صاف اور صریح تعلیم۔ آئے نبی کہہ دو کہ آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے وہ لوگوں جن کو اسلامی کتابیں دی گئی، آسمانی کتابیں دی گئی، آئے تورات والوں، آئے زبور والوں، آئے انجیل والوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہے، جو تمہارا بھی کلمہ اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ اس کلمے کو دیکھیے، نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو اب کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سب کے یہاں رہا، زبانیں بدل گئیں، لیکن جو ٹیکسٹ بک ہیں، جو دھارمک اور مذہبی کتابیں، ان میں یہ کلمے آج بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ عربی زبان میں ایسے نہ ہو، لیکن ان کی اپنی بھاشا میں ہو اور ترجمہ یہی ہو۔ نوح کے پہلا منتر نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلا جز نہیں بدلا گیا۔ نوح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کے پیریڈ میں، آپ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ۔ وہ نبی کے اعتبار سے دوسرا جز بدلتا گیا، کبھی نوح رسول اللہ، کبھی موسیٰ رسول اللہ، کبھی عیسیٰ، جس زمانے میں جو رسول آیا دوسرا جز بدلا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب لا الہ الا اللہ بھلے ہی اس انداز میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، یہودیوں کی کتاب میں نہ لکھا ہو، تورات میں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے، God is only one، کہ اللہ ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ بھلے ہی نیو ٹیسٹامنٹ میں، انجیل میں بھلے ہی اب ایسے نہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ، لیکن یہ لکھا ہے there is no God but God is only one without second، کہ کوئی خدا نہیں، بٹ
گاڈ از اونلی ون، ایک ہے، صرف ایک، وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرے کے علاوہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ لا الہ ہے ہی نہیں کوئی معبود، پھر اقرار ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بھلے ہی لا الہ الا اللہ عربی سینٹینس یہ کسی دھارمک پستک میں نہ لکھا ہو، لیکن رگ وید بھومکا جب آپ اٹھائیں گے اور برہم سوتر جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اس انداز کا کلمہ ضرور ملے گا، منتر ملے گا، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن۔ بھلے ہی لا الہ الا اللہ عربی زبان میں ایسے نہ لکھا ہو، لیکن اس مول منتر کا ترجمہ بھی وہی ہوتا ہے، ایکم برہما، اس برہانڈ کا، اس دنیا کا بنانے والا، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے، بلکہ بڑے زوردار انداز میں کہا تتیہ ناستے نیہ ناستے کنچن، دوسرا نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، ناستے نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ تعلیم وہی ہے، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتانے میں ناکام رہے، اسی لیے وہ کہتے لو صاحب اسلام کی تعریف تو تم کرو گے ہی، کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہے نا، اور آپ اسلام کو مانتے ہو نا۔ ہم یہ بتانے میں ناکام رہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا صرف دین نہیں ہے، یہ دین آدم سے لے کر نوح سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا دین یہی تھا۔ اس دین کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، سب کا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک۔ اور اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ کلمہ سب کا رہا، جب دین سب کا تو یہ کلمہ بھی سب کا رہا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آئے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھیں گے۔ یہ ہے معبود ماننے کا۔ آئیے دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان رسولوں کی جو دعوت تھی وہی دعوت محمد رسول اللہ کی بھی ہے۔ رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کی تیسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس سے مطلب اخذ کیجئے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ دیکھیے اللہ نے کتنے زوردار انداز میں کہا ہے، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا، ہر برادری کے اندر ایک نبی آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی پرستش کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی پوجا سے بچنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ مختصراً بتا دوں، علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف میں لکھا ہے، کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت، اسی کو اپنا معبود ماننا، اسی کو اپنا رسول، اسی کو اپنا مسجود ماننا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ پیغام نہیں دیا کہ وہ میرے سامنے بھی جھکے، مجھ سے بھی مانگے۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب مکے سے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مدینے میں جب انٹری کرتے ہیں تو مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کس کے مکان پر رکتی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ مدینے کی عورتیں مدینے کی اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال کی 5 سال کی اپنے ہاتھوں میں ڈھول لے کر دف بجا رہی ہیں، دف بجاتی جا رہی ہیں۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور گیت گاتی جا رہی ہیں۔ آج مدینے کا ہر ایک شخص خوش ہے کہ آج محمد رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ جب نبی اکرم کی سواری مدینے میں انٹری کرتی ہے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں آج محمد رسول اللہ کی سواری کس کی یہاں رکے گی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں، اور ان گیت میں الفاظ ان کے یہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ الفاظ ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اللہ کا شکر ہے آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج مکے سے طلوع ہوا ہے اور مدینے میں تشریف لایا ہے۔ آج فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند چمکا ہے، نمودار ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ نبی اکرم کی شان میں وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی زبان سے نکلنے والے اس گیت کو سنا تو آپ مسکرا دیے۔ جب آپ مسکرائے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ بھی نکل گیا۔ ایک لڑکی چھوٹی سی بچی نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آئے مدینے والو، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ گئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ان کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ جملہ اس چھوٹی سی بچی کے منہ سے سنا تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اس چھوٹی سی بچی کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا دعی ہذہ الکلمات، بیٹی اس جملے کو چھوڑ دو، بیٹا اس جملے کو پڑھنا چھوڑ دو، ان کو یہ جملہ مت پڑھو، وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہی پڑھو، یہ نہ کہو وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے شرک کو اتنا بھی گوارا نہیں کیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے علم میں ہم کو بھی شریک کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس چھوٹی سی بچی کو بھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کپڑوں پہ کون نظر ڈالتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی حرکتوں پہ کون نظر ڈالتا ہے؟ لوگ کہتے بچی ہے، چھوٹی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول بھی چاہتے تو اونٹنی سے آگے بڑھ سکتے تھے، نہیں بچی ہے کہہ دیا، لیکن نہیں، آپ اونٹنی سے اترے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس کو ٹوکا نہیں اور اس کے عقل میں اور دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ گئی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی، کیونکہ بچوں کو جو شروع میں پڑھایا اور بتایا جاتا ہے میرے بھائیو، وہ بڑھاپے تک ان کی عقل میں پیوست رہتا ہے۔ جب بڑے ہونے کے بعد ان کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑو تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟
ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کو چھڑوانا۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت ان بچیوں سے کہا دعی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو چھوڑو، وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھیں۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے۔ توحید ہر مذہب میں ملے گی آپ کو، یہودیت میں توحید، عیسائیت میں توحید، ہندو بھائیوں میں توحید، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے۔ جو عیسائیت یہ کہتی ہو there is no God، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی عیسائیت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ تینوں ایک اور ایک تین، 1/3 3/1، ایک تین میں ڈیوائڈ، تین ایک میں، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے۔ یہ عقیدہ ہو جس کا، عیسائیت میں یہ ہے there is no God، کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، لیکن اسی عیسائیت میں شرک بھی ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کو عیسیٰ اور اللہ ہی کو مریم بھی مانتے ہیں، وہ عیسیٰ ہی کو اللہ اور عیسیٰ ہی کو مریم مانتے ہیں، وہ مریم ہی کو اللہ اور مریم ہی کو عیسیٰ بھی مانتے ہیں۔ ایک کو تین اور تین کو ایک، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس عقیدے کا حامل ہے۔ یہودیوں میں چلے جاؤ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، عیسائیوں کا ایک دوسرا طبقہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا، سن آف گاڈ، اور باقاعدہ بائبل میں لکھا ہے آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، یعنی اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ مان رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتا، اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، جہاں یہ لکھا ہو ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، ایک کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دوسرا نہیں۔ جہاں اتنی بڑی توحید ہو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں تمہارے۔ یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوریریشا، یجروید کے اس منتر کو دیکھی جہاں یہ لکھا اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یچتیو یو پممہ، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جہاں اتنی بڑی توحید ہو ویدوں کے اندر، وہاں یہ بھی ہو کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، روزانہ ایک دیوی کو یا ایک دیوتا کو آپ خوش کر سکتے ہو، اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے۔ سب کو خوش کرو، اور یہ بھی کہا ایک دن میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، اور ایک بھی اگر ناخوش رہا، اپرسن رہا، تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، زندگی بھر کی عبادت بیکار۔ اب آپ بتائیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنا سمے چاہیے، کتنے دن چاہیے؟ 33 کروڑ۔ ایک دن میں ایک خوش ہوگا، ایک دن میں دو نہیں ہو سکتے، تو 33 کروڑ دن چاہیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکے۔ قرآن کریم توحید سے بھرا ہوا، توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اسی پر پوری توحید ٹکی ہوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کو بھی کسی نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے،
वलम यूलद, न वो जना गया, यानी न वो किसी का बेटा है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, न उसकी बीवी है। ये तौहीद है खालिस। ये है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती की इबादत न करो, किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिम में लिखा जाएगा। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा तो तू जालिम कहलाएगा। यही तौहीद है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि ये दीन तौहीद है। दूसरी खुसूसियत यह है कि रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी मजहब के मजहबी इंसान मजहब को उठाकर देख लो, वो किसको मानते, जिसको भी मानते हैं उन्होंने उसको इंसान ही नहीं रहने दिया। कोई एक मजहब उठा दो, कोई एक धर्म, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, आप चले जाइए नेपाल लुम्बिनी में, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध का मंदिर, मुझे जब मेरा प्रोग्राम था लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए, मुझे दिखाया गौतम बुद्ध में के मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। वो गौतम जो अपने सच्चाई की तलाश में निकले, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बेटे राहुल को छोड़ा और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गए, लकड़ियां चबा चबा कर जंगल में घूमते रहे और अपनी परवरिश करते रहे और सच्चाई की तलाश में रहे। जो एक इंसान थे, लेकिन उनके मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उनको निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया। और आज गौतम बुद्ध के मंदिर पर आप देखेंगे लिखा होगा बुद्ध भगवान। बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए, आप चांदनी चौक पर जहां गुरु नानक जी की मूर्ति बनी हुई है, आप अंदर जाएंगे तो आपके सर पे वो लोग रुमाल रख देंगे, कुछ कपड़ा रख देंगे और कहेंगे कि अब जाइए आप। कोई भी जा सकता है वहां, लेकिन उनके जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे कुछ कपड़ा अपना रख के, रुमाल वगैरह रख के आप जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे भाइयों, आज भी गुरु नानक की मूर्ति पर लिखा है नानक भगवान। वो गुरु नानक, जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे तो गुरु नानक का एक वाकया गुरु ग्रंथ में आपको मिलेगा, एक मुसलमान के ताल्लुक से, कि बहुत कंजूस और बखील एक मुसलमान था, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, 1 रुपया नहीं देगा उसके बदले में, चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए। लगता है ऐसा शख्स खाने में अगर मक्खी भी गिर जाए तो निकाल के फेंकता नहीं होगा, पहले चूसता होगा फिर फेंकता होगा। इतना कंजूस बखील मुसलमान। जब नानक जी को पता चला, ये गुरु ग्रंथ में लिखा है उनकी किताब में, जब उनको पता चला है तो गुरु नानक उसके पास एक सुई लेकर गए। वो सुई जो कपड़ा सिलते हैं जिससे हम लोग, एक छोटी सी सुई उसके पास लेकर गए और गुरु नानक ने उस मुसलमान आदमी से कहा कि मेरे भाई, मैं ये छोटी सी सुई लेकर आया हूं। उसने बड़ी इज्जत की उस गुरु नानक की और कहा ये बैठिए। उसने नाश्ता पानी चाय जो भी उस दौर में चलता था उसने खिलाया पिलाया और इस
गुरु नानक ने चलते वक्त उस मुसलमान को सुई दी और सुई देकर कहा, ये आज रख लीजिए, मैं आपके पास अमानत के तौर पे रख रहा हूं, ये सुई आज रख लेना अपने पास संभाल कर, और मैं जा रहा हूं। तुम्हारे धर्म में तुम्हारा अकीदा ये कि एक दिन इंसान मरेगा, फिर दोबारा उसको उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा। मुसलमान ने कहा जी हां। फरमाया बस इस सुई को तुम अभी रख लो, अपने बेटों को भी नसीहत कर दो कि जब तुम मरो तो ये सुई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दे। कल कयामत के दिन जब उठो और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब ले तो ये सुई मुझे कल कयामत के दिन दे देना। वो मुसलमान कहने लगा, आपका दिमाग तो नहीं खराब है? भला ये सुई लेकर कोई ऊपर जाएगा है? तो गुरु नानक ने यही बात उसकी पकड़ ली। और गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने उस मुसलमान से कहा कि जब एक छोटी सी और मामूली सी सुई तुम ऊपर नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े मकानात और जमीन और जायदाद के तुम मालिक हो, फिर भी तुम्हारे दरवाजे के पास मोहताज और फकीर मायूस होकर मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, एक रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रख कर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीन और जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो, एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है। बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी कह दो कहीं ऐसा न हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है मैं भी बीमार होता हूं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम खाते हो पीते हो मैं भी खाता हूं और पीता हूं। अरे यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है।
یعنی ان کی نظر میں یہ بڑی عجیب چیز تھی. وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان بھی رسول ہو سکتا ہے, چلنے پھرنے والا بھی. عرب کے لوگ انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں. ہمارے یہاں پر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ محمد الرسول اللہ کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں. غور کیجئے, وہ رسول نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے. کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہو اور چلتا پھرتا ہو بازاروں میں, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, ہماری طرح بازاروں میں چلتا گھومتا ہے, اور کہہ رہا رسول ہے. کیسے ہم مان لیں؟ اور ہم رسول مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ صاحب ہم جیسے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں ہماری طرح کے ایک انسان تھے. اور ایسے انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, ایک صحابی, بدوی اعرابی دیہاتی آتا ہے, اور آنے کے بعد کچھ بات کہنا چاہتا اپنے علاقے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بولو کیا بات. وہ آیا اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے, اے اللہ کے رسول, اور کانپنے لگا, تھرانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا بات ہے, کیوں ڈر رہے ہو, بولو. کہا کہ وہ میں اپنے علاقے کے لیے, اور پھر کانپنے لگا. اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دیہاتی کے پاس, اس اعرابی کے پاس گئے, اور جانے کے بعد اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑا, ایسے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور کہا لا تخف, ڈرو نہیں, کیوں ڈر رہے ہو. اور آگے جو جملے کہے وہ دیکھیے, انی لستو بی ملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو, میں بادشاہ نہیں ہوں. میرے سامنے تم کچھ بات کہنا چاہتے ہو کہو. انی لستو بی ملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. اب اس نے سوچا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں بادشاہ نہیں ہوں. اور اس کا ڈر اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ نے کہا انا ابن امرات تاکل القدید, بولو جو بولنا ہو, میں بادشاہ نہیں ہوں, ڈرو مت. میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں, مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے, میں بھی ایک ایسی عورت کے پیٹ سے باہر آیا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. انا ابن امرات تاکل القدید, میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید عرب کے اندر کیا کرتے تھے, اونٹ کا گوشت, جیسے اونٹ کو نہر کیا, 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا بڑا ٹکڑا اس کا کاٹا, اور اس کو سالٹ لگا کر, نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا, دھوپ میں اس کو سکھا لیا جاتا تھا, اور پھر ضرورت جب پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ضرورت کے وقت پکا لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے, اور باقی ٹکڑا رکھا رہتا تھا. پھر کبھی ضرورت پڑی 1 ہفتے بعد پھر تھوڑا سا کاٹا, پھر پکایا اور کھایا. اس گوشت کو قدید کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, انا ابن امرات تاکل القدید, کیوں ڈرتے ہو مجھ سے, میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یعنی تازہ گوشت بھی جس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا, کبھی 4-5 کلو کا ٹکڑا سالٹ نمک وغیرہ لگا کے دھوپ میں سکھا لیا, اور ضرورت پڑی تو اسی میں سے کاٹ کے پکا لیا. یہ گوشت کا ٹکڑا 2-2 3-3 4-4 5-5 مہینے چلا کرتا تھا. گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں میں. اس کے بعد اس دیہاتی کا ڈر نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تصور کیا دیا اپنے اپنے مہان پرشوں کے بارے میں. کسی نے بدھ بھگوان, کسی نے نانک بھگوان, کسی نے مہاویر بھگوان, کسی نے کرشن بھگوان, کسی نے رام بھگوان, کسی نے سن آف گاڈ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا, کسی نے کچھ. لیکن اسلام نے تصور یہی دیا کہ محمد رسول اللہ بھگوان نہیں تھے, خدا نہیں تھے, اللہ نہیں تھے, بلکہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے تھے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ خصوصیت کیا ہے اسلام کی. اتنی سادگی کوئی پیش کرے گا
جہالت کی نسبت اگر آپ نے اس کی طرف کی تو وہ برا مان جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر کچھ کافروں کو جب قید کیا گیا تو اکثر لوگ ان کے رشتہ دار اپنے بھائیوں کو چھڑا کر لے گئے، لیکن 15 قیدی کافروں کے ایسے رہ گئے کہ جن کے ماں باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس کچھ نہیں تھا مال فدیہ دینے کے لیے اور ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو وہ 15 جو قیدی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اس شرط پر چھوڑا کہ تم میں سے ہر ایک بندی، ہر ایک قیدی میرے 10 صحابہ کو وہ زبان سکھائے گا جو زبان تم جانتے ہو، یعنی عبرانی زبان۔ تو 15 کافروں نے 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی۔ ان کے پاس مال فدیہ نہیں تھا دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ تم میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے۔ جب 150 صحابہ نے عبرانی زبان سیکھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ایسے مقامات پر اور ایسی جگہوں پر اور ایسی سٹیز میں اور شہروں میں بھیجا کہ جہاں کے لوگ عبرانی زبان جانتے تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ یہاں جا کر اب اسلام کی دعوت دو، اسلام کی تبلیغ کرو اور ان کو ان کی زبان میں سکھاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج علم کی ضرورت ہے اور ہر زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے جب علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر سن 1980 کے اندر ہونے والی لاہور کے اندر پاکستان میں کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کا ذکر کیا تھا، اور اس کانفرنس کے اندر جو عالمی پیمانے پر ہوئی اس میں جو پاکستان کے غیر مسلم لوگ گئے، پنجابی لوگ، ان لوگوں کو جب پنجابی لینگویج میں، ان کی زبان میں جب قرآن کے ترجمے پیش کیے گئے اور وہ جب قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اسلام لائے، تو ان لوگوں نے اس کانفرنس میں علماء سے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ تو اب کیا ہے ہماری زبان میں، ہم نے اب سمجھا ہے یہ قرآن کیا ہے اور ہم اسلام لائے، لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے ماں باپ جو حالت کفر میں مر گئے، جن تک ان کی زبان میں قرآن پہنچا ہی نہیں تھا اور عربی ہمیں آتی نہیں تھی، جب ہماری زبان میں قرآن پہنچا ہی نہیں اور انہوں نے سمجھا ہی نہیں اور وہ حالت کفر میں مر گئے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ اس سوال نے بڑے بڑے علماء کو میرے بھائیوں مبہوت کر دیا، وہ ششدر رہ گئے سوال سن کر کہ بھائی ان کی کیا غلطی ہے، ان کی زبان میں تو قرآن آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا، ان کی زبان میں آپ نے جب ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا تو وہ پڑھے نہیں، اس پڑھے نہیں تو سمجھے نہیں، وہ سمجھے نہیں تو ایمان نہیں لائے، تو ان کا کیا قصور؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انگلش سیکھیے، آپ ہندی سیکھیے، سنسکرت سیکھیے، اور جو بھی زبانیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں ان سب زبانوں میں آپ جو عبور حاصل کیجئے اور پھر نکل جائیے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں، کہ زمانہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں آپ ٹرینوں میں سفر کریں، میں تو کرتا ہوں، چلتا ہوں، آج بھی اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص میرے مذہب کی کچھ باتیں جانتا ہے اور متاثر ہوں تو بڑی عزت کے ساتھ اس کو بٹھاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، کھلاتے اور پلاتے ہوئے لاتے ہیں۔ علم کی قدر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس سلیقہ کیا ہے اور آپ کے پاس انداز کیا ہے بات کرنے کا، اور کس انداز سے آپ ان کا دل موہتے ہیں اور ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس ادارے میں سے جو بچے پڑھ کے نکلیں وہ دین کی خدمت کریں، ہر زبان میں دین کی خدمت کریں، اور الہ العالمین اس ادارے کو حسد سے محفوظ فرمائے اور دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اسی آیت کی روشنی میں کچھ اسلام کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
یہ شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، اور بقیہ جتنے بھی ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ جیسے اس کی طرف سے اتاری ہوئی اور چلائی ہوئی ہوا ایک ہے جو ہم اور آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مصنوعی ہواؤں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، کوئی ایئر کنڈیشن کی ہوا، کوئی پنکھے کی ہوا۔ جب آپ فلائٹ میں آپ سفر کریں، پلین میں سفر کریں تو آکسیجن اپنے آپ آتا ہے، اس کی ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چلائی گئی ہوا، یہ اتاری، یہ نازل کی ہوا، یہ ہوا اللہ کی طرف سے اتاری ہے جو سب کے لیے ہے۔ بقیہ ساری ہوائیں تو انسانوں نے خود ایجاد کی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ بقیہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان دنیا میں دکھ رہے ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں، اور اللہ نے اسلام کے تعلق سے کہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، کوئی دوسرا دین تم اختیار کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن کے ساتھ کہا اللہ نے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام ہی تو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، آج کل کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا فوراً اس کو اچھالے گی، دیکھو صرف اپنے مذہب کی تعریف قرآن میں آئی ہے، صرف اسلام ہی کی تعریف آئی ہے، اور اسی کو شوشہ بنا کر اچھالنا شروع کر دے گی۔ لیکن یہ غور نہیں کرے گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنے بھی ایلچی قاصد اس دنیا میں آئے، سب اسی دین کو لے کر آئے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ غلطی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام اور علاقے کے باوقار احباب، بامبے انٹرنیشنل اسکول کے اراکین و ممبران و ذمہ داران، پیغمبر پور ضلع دربھنگہ اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، عزیز بچوں، مغرب کے بعد سے ہی آپ مختلف علماء سے مختلف عناوین پر آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ خاص طور سے بامبے انٹرنیشنل اسکول نے اور ان کے ذمہ داروں نے یہ پروگرام یہاں جو رکھا ہے، علم کے تعلق سے بہت کچھ آپ نے سنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین
آپ کے اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کی بہت سخت ضرورت ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو۔ علم کی اہمیت کا اندازہ خود وجدان سے ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جاہل اور ان پڑھ شخص سے بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم بہت بڑے جاہل ہو تو وہ برا مان جائے گا۔ یعنی ایک جاہل کو بھی اپنی نسبت جہالت کی طرف پسند نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ان پڑھ انسان سے بھی کہیں کہ یار کیسے جاہل انسان ہو تم، تو ابھی وہ گالی گلوچ پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کسی بھی ان پڑھ اور جاہل آدمی سے اگر یہ کہیں کہ یار ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لگتے ہو، آپ تو پڑھے لکھے ہو جیسی باتیں کرتے ہو، آپ کے اندر تو کافی علم ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی بات نہیں کرتے ہیں، جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہل شخص بھی خوش ہو جائے گا۔ جبکہ وہ خود کسی اسکول میں زانوئے تلمس طے نہیں کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ